الحمد للہ رب العالمین۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، بہترین کھلایا، بہترین پہنایا اور بہترین جگہ پہ رکھا۔ ایسے لوگوں سے دور رہیں کہ جن کی گفتگو کا موضوع دوسروں کی ذات ہو۔ جب وہاں سے اٹھیں گے کیونکہ تو آپ اگلا موضوع آپ ہوں گے۔ حضرت علی نے فرمایا، 4 چیزیں جنت کی طرف بلاتی ہیں۔ نمبر 1 صدقے کو چھپا کر دینا، نمبر 2 مصیبت کو چھپانا، نمبر 3 والدین کے ساتھ نیکی کرنا، نمبر 4 اور لا الہ الا اللہ کہنا۔ زندگی کے سفر میں صالح ہم سفر کا انتخاب کریں تو راستے بھی خوبصورت ہو جائیں گے اور منزل بھی حسین ملے گی۔ حضرت علی فرماتے ہیں، زندگی میں قسم، قدم اور قلم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے۔ الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں۔ محبت کا کوئی ترازو نہیں ہوتا، پرواہ بتاتی ہے پیار کتنا ہے۔ جو لوگ کیل بن کر آپ کو چبھنے لگے تو ضروری ہے کہ آپ ہتھوڑا بن کر انہیں اپنی جگہ پر ٹھونک دیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، جب دل تھک جائے تو جان لو آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ جس طرح لیموں کا ایک چھوٹا ٹکڑا ہزاروں لیٹر دودھ کو خراب کر سکتا ہے، اسی طرح انسان کی انا اور غرور اچھے سے اچھے رشتے کو تباہ کر دیتی ہے۔ مولا علیہ السلام کا فرمان ہے، ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں برائیاں بہت بڑھ جائیں گی۔ اس وقت خود کو پاکیزگی میں رکھنے کے لیے زیادہ تر باوضو رہا کرو۔ جو لوگ جنت کی حوروں کے خواب دیکھتے ہیں، انہیں سب سے پہلے دنیا کی عورتوں کی عزت کرنا سیکھنا چاہیے۔ عورت کا وجود قدرت کی بے شمار نعمتوں میں سب سے قیمتی نعمتوں میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ اس کے وجود میں محبت، قربانی، صبر اور شفقت جیسی بے شمار خوبیاں جمع ہوتی ہیں۔ زندگی کی ایک عجیب حقیقت یہ بھی ہے کہ بعض اوقات برے لوگ دیر تک زندہ رہتے ہیں، جس سے وہ دوسروں کی زندگیاں برباد کرنے کے لیے اپنی عمر سے بھی زیادہ جینے لگتے ہیں۔ عورت کی پہچان کے بارے میں کئی باتیں کہی جاتی ہیں کہ جو عورت دیر سے اٹھتی ہو اسے بے برکت سمجھا جاتا ہے، جو عورت ہر وقت شکایت کرتی رہے اسے ناشکری کی علامت کہا جاتا ہے، جو عورت اونچی آواز میں بات کرے اسے بے صبری کی نشانی سمجھا جاتا ہے، اور جو عورت زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزارے اسے دین سے دور تصور کیا جاتا ہے۔ اس طرح کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی عورت بظاہر بہت معصوم دکھائی دے اور میٹھی باتیں بھی کرے تو اس پر فوراً اعتبار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بعض لوگ اپنی نرم گفتگو سے صرف اپنا مطلب نکالنے کا ہنر جانتے ہیں۔ 2 چیزیں آپ کی وضاحت کرتی ہیں، آپ کا صبر جب آپ کے پاس کچھ نہ ہو، اور آپ کا رویہ جب آپ کے پاس سب کچھ ہو۔ جو عورت ہر وقت میسج کرتی رہتی ہو، اکثر وہ اندر سے خاموش اور تنہا مزاج رکھتی ہے۔ جو عورت ہر وقت موبائل ہاتھ میں لیے رکھتی ہو، اسے عموماً گھر کے کاموں میں بالکل دلچسپی نہیں۔ جو عورت ہر وقت تصویریں بنانے میں مصروف رہتی ہو، اسے اکثر دین سے دور سمجھا جاتا ہے۔ جو عورت موبائل کا استعمال کم کرتی ہو، وہ اکثر سمجھدار اور متوازن طبیعت کی سمجھی جاتی ہے، اور جو عورت موبائل کا استعمال بالکل نہ کرے اسے سادگی پسند اور پرسکون مزاج کی مالک سمجھا جاتا ہے۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو رہنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہیں۔ عورت کو نبھانا دراصل بہت آسان ہے اگر مرد واقعی نبھانا چاہے۔ مردانگی اس بات کا نام نہیں کہ کتنی عورتوں کو فریب دے سکتے ہو، بلکہ اصل مردانگی تو یہ ہے کہ ایک کے ساتھ کتنی سچائی اور وفاداری سے زندگی گزار سکتے ہو۔ آج کے دور میں عجیب صورتحال ہے، لوگوں کو چالاک اور چکر باز لوگ پسند آتے ہیں، جبکہ سچے اور مخلص انسان کو اکثر پاگل یا ذہنی مریض سمجھ لیا جاتا ہے۔
کچھ محبتیں شور نہیں کرتی، وہ بس خاموشی سے دیکھتی اور محسوس کرتی ہے۔ ہر جذبہ اظہار کا محتاج نہیں ہوتا۔ اگر محبت آپ کو بے چین، بے قرار اور گناہ کے قریب کر دے تو وہ محبت نہیں، عادت یا آزمائش ہے۔ کیسے بھی حالات ہوں، دعا مانگتے رہیں، خیر مانگتے رہیں، معجزے ہونے میں دیر نہیں لگتے۔ سچی محبت دل کو سکون دیتی ہے، حدود کا احترام سکھاتی ہے اور انسان کو رب کے قریب کرتی ہے۔ رشتوں کی خوبصورتی اس میں نہیں کہ ایک دوسرے کو بدل دیا جائے، بلکہ اس میں ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑھا جائے۔ ترقی ساتھ ہو تو رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ جو شخص خوشی میں ساتھ ہو مگر غم میں دور ہو جائے وہ وقتی ساتھی تھا۔ آزمائش ہی اصل چہرہ دکھاتی ہے۔ مرد کو اپنی کمی محسوس کروانا چاہتی ہو تو اسے دو چیزیں دینا چھوڑ دو، اپنی توجہ اور اپنی نرمی۔ اسے ماں بھی یاد آ جائے گی